السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ جل وعلا فی کتابہ الکریم: وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا اعلان میں کہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ نماز میں ہمارا دھیان ادھر ادھر کیوں بھٹکتا ہے، اسی موضوع کی وضاحت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیں کہ نماز ہے کیا، اور ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے، پھر نمازی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور دھیان ہمارا کیوں بھٹکتا ہے، اور کون سے کام کرے کہ دھیان نہ بھٹکے۔ یہ بنیادی موضوعات ہیں۔ نماز کی جو شرعی تعریف ہے: عبادت اللہ ذات اقوال و افعال معلومہ مخصوصہ۔ تکبیر کے آغاز سے لے کر کے سلام پھیرنے تک مخصوص اقوال اور افعال، یعنی ہم زبان سے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں جسم کی، تو اس کا نام ہے نماز۔ اور پوری نماز دعا پر مشتمل ہے۔ نماز کا مطلب کہ بندے اور رب کے درمیان مناجات، رابطہ۔ جیسے کسی سے اپارٹمنٹ لے کر کے ملنے جاتے ہیں، فل تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، فلاں منتری سے ملنا ہے، فلاں وزیر سے یہ فائل لے جانا ہے، یہ موضوع پہ گفتگو کرنا ہے، یہ چیپٹر رکھنا ہے، یہ بات کرنی ہے۔ تو نماز بندے اور رب کے درمیان مناجات کا ایک رابطہ اور راستہ اور بہترین ذریعہ ہے۔ علامہ ابن قدامہ نے المغنی میں یہ تعریف ذکر کی ہے۔ پوری نماز دعا پر مشتمل ہے۔ دعا کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک دعائے عبادت، دوسرے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت میں بندہ اپنی حاجت اور ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور مانگتا ہے، دعائے مسئلہ میں۔ اور دعائے عبادت میں بندہ مانگتا نہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ دعائے عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کی بڑائی بزرگی بیان کرتا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائے مسئلہ ہے کہ بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اپنی حاجت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو دعائے عبادت کے بعد جب دعائے مسئلہ یعنی سوال کی دعا رکھی جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ لعبدی ما سأل، میرے بندے کو وہ دے دو جو وہ مانگ رہا ہے۔ دو پیاری دعائیں، ایک دعائے عبادت، دوسری دعائے مسئلہ، دونوں کا اپنا ایک مقام ہے۔ آدمی نہ مانگے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، یہ دعا کی سب سے اعلیٰ شکل یہ بھی ہے۔ مثلا بخاری مسلم کی مشہور حدیث: خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اس زمین پر آئے، انہوں نے سب سے پیاری جو دعا مانگی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا ملک ہے، اسی کے حمد و ثنا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں کچھ مانگا نہیں گیا ہے، کچھ سوال نہیں کیا گیا، لیکن یہ سب سے پیاری دعا ہے۔ دعائے مسئلہ جس میں بندہ رب کے سامنے اپنی حاجت کو رکھتا ہے،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے کعبہ کا تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کو بکثرت پڑھتے تھے۔ دعائے مسئلہ میں اپنی ضرورت حاجت بندہ سامنے رکھتا ہے، اولاد، روزی، مال، دولت، صحت، جو بھی ہو۔ دعائے عبادت میں اعمال صالحہ کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اجر و ثواب کی امید کرتا ہے۔ تو اب جب اعمال صالحہ کے ذریعے اجر و ثواب کی امید کرے گا تو وہ مل جائے گا بندے کو جس کا بندہ مستحق ہے، جس کی بندہ تمنا کرتا ہے۔ نماز فرض ہے اور اس عبادت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عبادت زمین پر نہیں فرض کی گئی۔ اللہ نے معراج کی شب اپنے نبی کو بلایا، ساتوں آسمان کی بلندی سے معراج کی شب میں یہ نماز کا تحفہ آیا۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں رجبی عقائد کے تحت بہت سارے بدعتیں رائج ہیں۔ کوئی رجبی روزہ رکھے گا، کوئی رجبی کنڈے بنائے گا، کوئی رجبی عمرہ کرتے ہیں۔ سوریہ اور شام وغیرہ کا جو بیلٹ ہے یمن کا، وہ رجب میں پورے ٹور کے ساتھ عمرہ کرنے آتے ہیں، پورا حرم بھرا رہتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان وغیرہ میں کنڈے والے ہیں، تو الگ الگ انداز میں بدعتیں منائی جاتی ہیں۔ رجب کا ایک بہترین تحفہ معراج ہے، اور معراج کا بہترین تحفہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب یہیں سے بنیاد شروع ہوتی ہے۔ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ پہلی چیز خلوص، نیت کا خلوص ہونا چاہیے۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے۔ آج دین کی خالص شکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ کے یہاں بدعتیں ہیں، کچھ کے یہاں اندھی تقلید ہے، کچھ کے یہاں بزرگوں کی پیروی ہے، کچھ کے یہاں باپ دادا کی تقلید ہے، اور دعوے کے لحاظ سے اہل حدیث دین کی سب سے صحیح شکل پر ہیں، مگر یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے، یہ باطل دعویٰ ہے۔ عقیدے میں اہل حدیث دین کی صحیح شکل پر ہیں، یہ سچا دعویٰ ہے، لیکن عملی طور سے آپ سروے کریں گے تو بندوں کے حقوق کو ہڑپ کرنا، اس میں اہل حدیث کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ وراثت میں بہنوں کو حصہ نہ دینا، بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، سودی کاروبار میں شریک ہونا، اور جو حرام ذرائع انکم ہے اس میں کسی سے کم نہیں ہے، اور وراثت کا مسئلہ تو بالکل عام ہے۔ تو دین کی خالص شکل عملی لحاظ سے اہل حدیث کے پاس بھی نہیں ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے ہے، لیکن اس میں بھی جب ایک امتحان ہوتا ہے عقیدہ وہ اس طرح کہ ارے ہم تو خاندانی ہیں، بریلیوں کے مقابلے میں، دیوبندیوں کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، لیکن جب کسی کو پکڑ کر کے 2-4 سوالات کیے جاتے ہیں عقیدے کی باریکی کے، تو وہ بھی دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ شروط لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی شرطیں، اسلام سے خارج کر دینے والے اعمال، وہ کون سے عمل ہیں جن کو بندہ کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چند سوالات اگر پوچھے جائیں تو اہل حدیثوں کی 80% تعداد اس میں خاموش ہو جاتی ہے۔ تو گویا عقیدے میں بھی شرک نہیں کرتے، بظاہر طواف نہیں کرتے، قبروں کا چادریں نہیں چڑھاتے، بدعتیں ظاہری نہیں کرتے، اس میں تو ٹھیک ہے، مضبوط ہے، لیکن باریکیاں عقیدے کی بہت ساری کمیاں آج بھی موجود ہیں۔ اور حقوق میں تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جب دین کی صحیح شکل نہیں ہوگی زندگی میں، اور جب رب کی بندگی کریں گے تو صحیح شکل موجود نہیں ہے، دین کو ہم نے خالص نہیں کیا، تو عبادت کا خالص لطف ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ محرومی کی ایک بڑی وجہ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا جب والی اور گورنر بنا کر بھیجا تو کہا کہ سنو، تم انہیں سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اس کے بعد جب
توحید کا اقرار کر لیں تو کہہ دینا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کیا ہے، اور جب اس کو تسلیم کر لیں تو کہنا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں کے مالوں میں فرض ہے، صاحب حیثیت لوگوں کے مالوں میں، اور مالداروں سے لے کے تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ 5 نمازیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کر رکھی ہیں، جس نے ان کو وقت پر ان کے حق کے ساتھ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ وقت پر ان کے حق کے ساتھ، صرف رکوع سجدے کا نام نماز نہیں ہے۔ ہماری روزی حلال ہونی چاہیے، لباس حلال ہونا چاہیے، زبان پاک صاف ہونی چاہیے، ہمارا کردار صاف ہونا چاہیے۔ عبادت کا لطف پانے کے لیے پہلے بندہ صفائی ستھرائی کرے، اسی لیے کتاب الطہارہ جو حدیثوں میں یا فقہی کتابوں میں کتاب الطہارہ آتا ہے تو اس کی شرح میں محدثین اور شارحین لکھتے ہیں کہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت ظاہری، ایک طہارت باطنی، یعنی حسی اور معنوی۔ ظاہری کہ جسم اور لباس پاک ہو، باطنی دل پاک ہو، دل میں کفر اور شرک نہ پایا جاتا ہو۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی اسی پر پورا دین قائم ہے۔ جیسے عمارت ہے، بلڈنگیں، بڑے بڑے ٹاور پلر پر قائم ہوتے ہیں، اگر ٹاور اور کے پلر توڑ دیے جائیں تو وہ دھڑام سے گر جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی سے نماز ختم ہو جائے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ تو نماز کی رکعتیں، رکوع سجدہ تو رہیں گے، لیکن نماز کی روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین میں سب سے پہلے جس چیز کو ختم کرو گے عبادتوں میں، وہ خشوع اور خضوع ہے۔ نماز کا خشوع پہلے رخصت ہوگا، رکعتیں رہیں گی، اور اعمال میں امانت تمہاری سب سے پہلے رخصت ہوگی۔ یہاں تک کہ تلاشا جائے گا کہ کون ہے جو امانت دار ہے، جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ آج کوئی بہت بڑا امانت دار ہے تو وقت پر پیسہ واپس کر دے گا، بھلے اس کو استعمال کرنے لگا دے، کہے گا ٹھیک ہے واپس کر دیا، کہیں گے یہ امانت دار ہے۔ امانت داری یہ ہوتی تھی کہ جیسے جو چیز رکھی جاتی اسی طرح سے سنبھال کر رکھ دیا جاتا، اور جب وہ لینے آتا تو اسے واپس کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لیں اور پھر اسے دے دیں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ آج جو بڑے امانت دار ہیں وہ ان کا یہ کام ہے کہ پیسے کو یوز کریں گے، وقت پر دے دیں گے، اور جو امانت دار نہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں، 10 بار دوڑائیں گے، دے دیا تو اس کا احسان، نہیں دیا تو پھر کیا کر سکتے ہیں، لوگ کہیں گے تم نے دیا کیوں تھا۔ سماج یہاں تک پہنچ گیا کہ کسی کی امانت کہیں پھنس گئی، پیسہ نہیں دیا تو کہیں گے تم نے اس کو دیا کیوں تھا۔ ظالم سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم امانت واپس کرو، قرض واپس کرو، اس بیچارے سے کہیں گے تم نے دیا کیوں تھا۔ آج ہم ذلت، اخلاقی زوال کے اس موڑ پر پہنچ گئے، اور الٹا ہم سوچتے ہیں کہ عبادت کا اعلیٰ مقام مل جائے۔ روحانیت ختم ہو رہی ہے ہماری زندگی سے، عبادتوں سے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے عملوں میں جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، صلاۃ کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اور یہ اگر صحیح نکلی تو سارے اعمال درست ہوں گے۔ یہیں پر گاڑی پھنس گئی تو پھر کہیں کوئی گارنٹی نہیں۔ اور آج سب سے بڑی تباہی ہماری یہ نمازوں کے ذریعے آپ دیکھنے میں آتی ہے کہ کیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اس کے بعد آپ نے کچھ کہا نہیں زندگی میں، پورا دین پھیلانے کے بعد آخری وصیت بستر مرض پر ہے، کیا کہا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز،
نماز کی پابندی کرنا اور یتیموں اور غلاموں کی جو ہے حفاظت کرنا۔ قیامت کے دن پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ نبی نے سب سے آخر میں جو زندگی کی نصیحت کی وہ نماز کے بارے میں کی، اور یہ بھی پیشین گوئی ہے کہ خشوع پہلے رخصت ہو جائے گا اور اعمال میں امانت داری پہلے رخصت ہوگی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حدیثوں میں بیان کی گئی۔ انبیاء نے اپنی زندگی میں، اب چونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے انبیاء نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی اولاد کو نماز کی وصیت کی۔ آج ہمارے ایک بڑی مصیبت یہ ہے، ایک طبقہ ایسا ہے کہ چھوٹے بچوں کو مسجد سے باہر بھگا دے گا، عورتوں کو مسجد سے باہر کر دے گا، تو گویا دین صرف نوجوانوں کا رہ گیا۔ بڈھے بیچارے جو آنے لائق ہے وہ آتے ہیں، جو معذور ہے وہ معذور ہیں۔ اور پھر یہ بچے جو بچپن میں بھگا دیے جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد مسجد میں آنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں تو بھگا دیا جاتا تھا، تو پھر یہ جھولا ڈنڈا لے کر نکلیں گے ان کے پاس تبلیغ کرنے کی، چلو مسجد میں، جن کو بھگایا تھا بچپن میں ان کو بلانے نکلیں گے۔ تباہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بچوں کو بھگایا نہیں جائے گا، آپ ان کی تربیت کیجئے، سمجھائیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اتنا ترجمہ تو ضرورت نہیں، سمجھ جاتے ہو نا ان آیتوں کا مطلب تھوڑا تھوڑا، کہ ترجمہ کر دیں۔ یہ آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ نماز کا حکم ہے، اسماعیل علیہ السلام اپنی آل اولاد کو نماز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جو نماز کو ضائع کرے گا وہ نااہل اور ناکارہ ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو بے نمازی کو نااہل اور ناکارہ کہے؟ ہمارے یہاں تو جو پیسہ نہیں کماتا، ماں باپ اسی اولاد کو ناکارہ کہتے ہیں نا۔ نکما ہے جو پیسہ نہیں کماتا، نماز پڑھتا ہے، رزق کم ہے تو کہیں گے ناکارہ ہے، نکما ہے۔ گویا ہم نے اپنا ایک الگ معیار قائم کیا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ انبیاء نے اپنی اولاد کو نماز کی وصیت کی، ان کے بعد ایسے لوگ آتے گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گئے، تو عنقریب وہ جہنم میں جائیں گے۔ گویا نماز کو برباد کرنے والے، ضائع کرنے والے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبوی طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی اولاد کو نماز کی برابر تربیت کرتا رہے۔ آج ہمارا الارم کب لگتا ہے؟ ڈیوٹی کے ٹائم یا اسکول کے ٹائم، نماز کے ٹائم نہیں لگتا ہے۔ گویا ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو لائف جو اسٹائل ہے ہمارا وہ اس انداز کا ہو گیا کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی سے کوئی زندگی جینا چاہے گا تو پھر وہ شیطان کے راستے پہ چلے گا۔ سنت کی زندگی، انبیاء کے راستے کی زندگی، رسول کی بتائی ہوئی زندگی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ زندگی، اس پہ آپ چلیں، شیطان دور بھاگے گا، عبادتوں کا پورا لطف ملے گا۔ نمازوں میں جو لوگ کاہلی کرتے ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ نمازوں میں کاہلی کرتا ہے، پابندی سے نہیں پڑھتا، یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، یا سستی اور کاہلی کرتے ہوئے جاتا ہے۔ یہ منافقین کا کام ہے۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو نمازی ظاہر کریں گے اور پیچھے رہیں گے، ایک دم نماز کے پچھلی صفوں میں، یا کبھی آئے کبھی نہیں آئے، یا دکھاوے کے لیے آئیں گے اور اللہ کو بہت کم یاد کریں گے۔ منافق اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اور ایمان والا اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت
اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنی مجلسوں کا جائزہ لے لیں، اپنے موبائل کا جائزہ لے لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہم رب کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کے اذکار کے علاوہ کیا ہم اور اذکار پڑھتے ہیں صبح و شام کے، یا گھر سے نکلنے کے، سواری پہ بیٹھنے کے؟ جتنا زیادہ مربوط رہے گا رب کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، اتنا زیادہ شیطان اس سے دور رہے گا۔ یہ نمازیں پہلے 50 وقت کی فرض کی گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب معراج کی شب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، جائیے اور اپنے رب سے اس میں تخفیف کا، کچھ ڈسکاؤنٹ کا سوال کیجئے، کنسیشن مانگیے، ڈسکاؤنٹ ملے گا، مانگیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، رب سے کہا تخفیف اور ڈسکاؤنٹ۔ اللہ نے ڈسکاؤنٹ دیا، 50 کی 40 ہوئی، کم ہوتے ہوتے 5 آخری ہو گئی۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اور تخفیف کا سوال کیجیے، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد جاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، میں 50 وقت کا اجر دوں گا۔ ہمارے بہت سارے بھائی جب یہ حدیث سنتے ہیں اور نماز سے جی چراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ایک بار اور چلے گئے ہوتے موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر کے، کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کم عمل پہ کتنا زیادہ نواز رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس میں کتنی بھلائی اللہ کی طرف سے، کم عمل پر اجر کتنا زیادہ مل رہا ہے۔ ہم یہاں ایک پڑھتے ہیں 10 کا ثواب ملتا ہے، 5 پڑھے 50 کا ثواب ملا۔ کسی کو اللہ نے توفیق دی، حرم چلا گیا، ایک نماز پڑھا 1 لاکھ کا ثواب مل گیا۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ بے نمازی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کے لیے نماز یہ پہلی شرط ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا مومن ہو، اس کا ایمان نماز کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور بے نمازی ہے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہے۔ کون سے مومن کامیاب ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے موٹر آپ کا موضوع آ گیا کہ جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں گے وہ کامیاب ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے خشوع کیا ہے؟ خشوع خضوع ہم سنتے آئے ہیں، آپ جتنی تفسیریں سنیں گے پڑھیں گے سب میں الگ الگ مفہوم ہے کہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، دنیا سے بے خبری ہو، ہر چیز سے آدمی لا تعلق ہو، اللہ سے جڑا ہو۔ اردو میں ایک تفسیر بڑی پیاری ہے، بہت زیادہ عام نہیں ہے لیکن ہے بڑی فکر انگیز تفسیر۔ اب کیا وجہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ نہیں پھیل رہی ہے، لیکن بڑی پیاری تفسیر ہے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، سیاسی لیڈر بھی تھے، ہندوستان کے ایک مظلوم آدمی تھے، اپنوں نے بھی انہیں گالیاں دی اور غیروں نے بھی گالیاں دی، لیکن علم کا سمندر تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ابن تیمیہ تھے وہ۔ ابن تیمیہ کے افکار اور نظریات کو اردو زبان میں ہندوستان میں سب سے پہلے علامہ شبلی نعمانی نے پیش کیا۔ شبلی اور ابوالکلام میں عمر میں 20-22 سال کا فرق ہے۔ شبلی استاد ہیں، ابوالکلام شاگرد ہے، بات کہیں۔ اس کے بعد شبلی نے بنیاد ڈالی اور ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اچھے انداز میں پیش کیا، اور تذکرہ اس کی واضح مثال ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون میں انہوں نے خشوع کی جو تعریف کی ہے، لکھا ہے کہ خشوع کو جملوں میں تو سمجھنا بڑا آسان نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ انسان کسی مکان کے اندر ہے، جیسے آپ اس گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، مسجد کے سارے دروازے بند ہیں، آپ کو پتہ لگ جائے، خبر کر دی جائے کہ 2 منٹ 10 منٹ میں یہ دیواریں اور عمارت آپ کے اوپر گر جائے گی۔
آپ باہر نہیں نکل سکتے، عمارت گرے گی اور آپ مر جائیں گے۔ دوسری مثال، آدمی جیسے جہاز وغیرہ کا سفر کرتا ہے، جہاز کا انجن فیل ہو گیا، اعلان کر دیا پائلٹ نے کہ 10-5 منٹ تک یہ جہاز چلے گا ہوا میں، پھر دھڑام سے گر جائے گا، اور اس وقت موت اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھ لے، اب مرنے کا سارا راستہ ہموار، جینے کے راستے بند ہو گئے۔ تیسری مثال، کوئی آپ کے سینے پہ بندوق یا پستول لگا دے کہ 5 منٹ کی زندگی ہے تمہاری، اس کے بعد شوٹ کر دوں گا۔ آپ ان تینوں کو سامنے رکھیے کہ آدمی اپنی زندگی کے آخری وقت کو سامنے دیکھ لے، آخری وقت میں رب کو دل کی جس گہرائی اور سچائی سے پکارے گا، وہ کتنی خشوع کی کیفیت ہوگی۔ وہ کیفیت آخری وقت کی جو ہوگی اسی کو خشوع کہا جاتا ہے، اور یہی کیفیت ہر نماز میں مطلوب ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کیا ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے کہا صلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد کسی نماز کا وقت نہیں آئے گا۔ اگر کوئی جان جائے کہ میری یہ نماز آخری نماز ہے، اس کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گا، تو دل کی کتنی سچائی اور گہرائی سے رب کو یاد کرے گا۔ جس سچائی اور گہرائی سے رب کو یاد کرے گا اپنی آخری نماز میں، وہی کیفیت خشوع کی ہے، اور جب وہ کیفیت ہر نماز میں پائی جائے گی تو کسی کا دھیان کبھی نہیں بھٹکے گا ادھر ادھر۔ اور ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی نماز زندگی کی ہے جو آخری نماز ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی نماز آخری نماز ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلی صلاۃ مودع، تم جب نماز پڑھو تو الوداعی نماز، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے نماز پڑھو۔ یہ اس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابی رسول تھے جن کو آپ نے وصیت کی، تو یہ ہے نماز کے سلسلے میں خشوع اور اس کا مقام۔ اللہ نے رسول سے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ ہم میں سے کون ہے جو اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتا ہے؟ آج ہمارا جو زندگی کا جو معیار ہے وہ اتنا الٹ گیا ہے کہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں پوش علاقے میں، جہاں مسجد بھی نہ ہو، اذان بھی نہ ہو، آداب ہے، بالکل صاف ستھرا ایک دم پوش ایریا ہو، بالی ووڈ کے پڑوسیوں کے پڑوس میں رہنا چاہتے ہیں، اور مرنا چاہتے ہیں مدینہ میں، دفن ہونا چاہتے ہیں بقیع میں، اور جانا چاہتے ہیں جنت میں نبی کے صحابہ کے ساتھ۔ یہ تمنائیں ہماری۔ ایک مسلمان خود مسلمان سے گھبراتا ہے، نماز سے گھبراتا ہے، عبادتوں سے گھبراتا ہے، یہ کیا بار بار اذان نماز لگائے ہو۔ آج یہ ہماری زندگی یعنی زوال کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے کہ آپ نماز کا حکم دیجئے اپنے اہل و عیال کو۔ رسول صحابہ کو اور امت سے کہتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب 7 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے ہو جائیں، نہ پڑھیں تو ان کو مارو، تادیبی ضرب لگاؤ۔ یہ ہے نماز جیسی عبادت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی اہمیت اور رسولوں کا اہتمام، خشوع کا مقام، یہ ہے نماز سے متعلق گفتگو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں ہے، بیمار بھی ہے تو بھی اسے پڑھنا ہے، سفر میں ہے تو بھی پڑھنا ہے، جس حال میں ہے اسے نماز پڑھنا ہے، مریض ہو، مسافر ہو، صحت مند ہو، اسے نماز پڑھنا ہے۔ آپ سنے ہوں گے کہ ایک کلاس میں ٹیچر نے
بچوں سے سوال کیا کہ بچوں بتاؤ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ کچھ بچوں نے کہا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، کچھ نے کہا کہ جو مجنون دیوانہ ہے وہ نہیں پڑھتے، کچھ نے کہا جو مر گئے وہ نہیں پڑھتے۔ تو کافر کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، مجنون دیوانہ پر نماز نہیں فرض ہے، اور جو مر گیا وہ کیسے پڑھے گا؟ تو جو مسلمانوں میں بے نمازی ہیں وہی 3 درجوں میں رکھے جائیں گے، کافر مانے جائیں گے، یا مجنون یا دیوانہ مانے جائیں گے، یا مردہ مانے جائیں گے۔ زندہ ایمان کی حالت میں زندگی اگر ہے تو تصور ہی نہیں کہ وہ بے نمازی ہو، وہ 3 درجوں میں ہوگا، کافر ہوگا تب بے نمازی ہوگا، یا تو مردہ ہے یعنی سانس آ رہی ہے لیکن زندگی مردہ ہے اس کی، یہ حقیقی مردہ، یا پھر ایسی صورت میں مجنون اور دیوانہ۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی حال میں اسی لیے معاف نہیں کیا۔ اگر اس کا منکر ہے تو تارک صلاۃ کافر ہے، کاہلی سے چھوڑتا ہے تو منافقین کی صف میں ہے، اور اگر بھول گیا سو گیا تو اس کے لیے ہے کہ جب وہ یاد آئے وہ پڑھ لے۔ فائدہ کیا ہے اس عبادت کا، اور فائدہ کب ہمیں ملے گا؟ یعنی فائدہ ایسا نہیں کہ پڑھ لیے تو فائدہ مل گیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، کہ آپ کے اوپر کتاب کا جو حصہ نازل کیا گیا اسے پڑھیے، لوگوں کو بتائیے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر انسان نماز کو اچھی طرح سے پڑھے تو وہ برائی اور بے حیائی سے رک جائے گا، یہ نماز کی خصوصیت ہے۔ اب اگر کوئی بے نمازی نماز پڑھنے کے باوجود بڑے بڑے جرائم کر رہا ہے تو اپنی عبادت کا محاسبہ کرے، کہاں سے کمی ہے۔ صرف خشوع خضوع نہیں، کہیں اس کی روزی حرام تو نہیں ہے، کہیں اس کی کمائی حرام تو نہیں، اس کا لباس حرام تو نہیں، کہیں کسی کا حق تو نہیں ہڑپ کر رہا ہے، کہیں ظلم تو نہیں کر رہا ہے، کہیں پڑوس کو تو نہیں ستا رہا ہے۔ یعنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرے تب وہ صحیح نتیجے پر پہنچے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، پوچھا ای العمل افضل، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز کی ادائیگی، یہ عمل اللہ کے ہاں سب سے بہترین ہے۔ پوچھا اس کے بعد، کہا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ اگر والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک نہیں کرتا تو وہ بھی نماز کا لطف نہیں پا سکتا، اس پر تو سب سے بڑی مار یہی پڑے گی، یعنی اس گناہ کی سزا کہ اس کی عبادت کا لطف ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا کون سا عمل جو اللہ کو پسند ہے؟ کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ نماز کا فائدہ اور نماز کا مقام ہوا۔ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ یہ نماز ہے ہماری۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی، ایک نماز دوسری نماز کے بیچ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے بیچ، ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے جب گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ یہ نمازوں کے فوائد اور گناہوں کی مغفرت کا جو ایک طرح کا ذریعہ ہوا نماز۔ یہ جو سجدہ آپ کرتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ علیک بکثرت السجود، تم کثرت سے سجدہ کرو۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے اور پوچھتے، یہ بتاؤ کہ تم رات کی تنہائی میں نماز پڑھتے ہو؟
اگر کہتے ہاں تو کہتے پھر تم پر کسی طرح کا خوف نہیں ہے۔ عبادت جو تنہائی میں، فرض نمازیں تو جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی، لیکن تنہائی میں بندہ اور رب عبادت کے ذریعے قربت حاصل کرے، اور جب نوافل میں مضبوطی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ رب سے بندہ قریب ہوگا، اس کو نور روشنی ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارا درجہ بلند کرتا ہے، تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کچھ طلب کیا، کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رات گزارتا تھا خدمت کے لیے، ایک دن وضو کا پانی لے آیا، آپ خوش ہوئے۔ وضو کا پانی لانا یہ بہت بڑا کام ہوتا تھا، آدمی یہاں ہے، کنواں دور ہے، آج کے 50 سال پہلے کے لوگ جانتے ہوں گے، رات کو کنویں سے پانی نکالنا، کہیں کنویں میں آدمی گر جائے، ڈول سے نکالنا ہے، لائٹ وائٹ کا انتظام نہیں تھا، کنویں کے بعد ہینڈ پائپ کا دور آیا، اور اب تو سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو میں وضو کا پانی لے کر کے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہا سل، کچھ مانگو۔ تو میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں جہاں آپ رہیں وہیں میں بھی رہوں گا۔ قال وغیر ذالک، کہا اور کچھ مانگنا کہ بس اتنا ہی؟ میں نے کہا بس یہی، اتنا ہی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر ایسی بات ہے تو تم خوب زیادہ سجدہ کرو رب کا، اور سجدہ کر کے پھر میری مدد کرو، تاکہ میں تمہیں یہ جگہ دلانے میں، سفارش کرنے میں، رب سے طلب کرنے میں میرے لیے آسانی رہے۔ تو گویا کثرت سے سجدہ کرنا، فرض نمازیں نہیں مراد ہے، نوافل کا اہتمام کرنا، رات کی تنہائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رواہ الترمذی وحسنہ۔ اے لوگو، تم سلام کو عام کرو، سلام کرو ایک دوسرے کو، پہچانو یا نہ پہچانو، اتنا جانو کہ یہ مسلمان ہے، سلام کرو۔ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانے کی دو صورتیں ہیں، ایک طعام برائے حاجت، ایک طعام برائے تکریم اور اعزاز۔ طعام برائے حاجت یعنی ضرورت کا کھانا جب کھلائیں گے تو اس میں مومن، کافر، ہندو، مسلم نہیں دیکھیں گے، کوئی بھی ضرورت مند ہو اس کو کھلائیں گے، یہاں تک کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ نے جنت دی، کسی کی جان بچانا۔ اسی لیے ریلیف وغیرہ جب دی جاتی ہے تو اس میں مذہب، دھرم، بھید بھاؤ نہیں دیکھتے، کون ضرورت مند ہے سب کو کھلاؤ، اس پر اللہ اجر دے گا، کوئی بھی ہو۔ اور دوسرا ہے طعام برائے اعزاز و تکریم، عزت احترام کی دعوت، یہ ایمان والوں کے لیے خاص ہے۔ لا تصاحب الا مع مومن ولا یاکل طعامک الا تقی، تم دوستی کرو تو مومن کے ساتھ، اور تمہارا کھانا صرف اہل تقوی کھائیں۔ جب اعزاز و تکریم کا کھانا ہو، دعوت تواضع کا، تو وہ ایمان اور متقیوں کے لیے ہوگا۔ ضرورت کا کھانا ہے تو کوئی بھی ضرورت مند ہو اس کو کھلائیں گے اور اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کرونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے لوگ بھوکے پیاسے بیچارے تھے، اور اللہ کے بندوں نے محنت بھی کیا، جس کو جس نے جتنی توفیق دی اس نے حصہ بھی لیا، لوگوں کی جان بچائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دیا نماز کے سلسلے میں، صحابہ رسول نے جب جنت میں آپ کی رفاقت طلب کیا تو کہا کہ کثرت سے رب کا سجدہ کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد سے نکلا، جو گھر سے نکلا، اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے،
تو ہر قدم پہ اللہ نیکی لکھتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جب جب وہ جائے گا جنت میں اس کو اللہ تعالیٰ ایک منزل اور ٹھکانہ مقرر کر دیتا ہے۔ وضو گھر سے کر کے آنا، یہ بھی ایک بڑی فضیلت کا کام ہے۔ وقت پہ جب اذان ہو جائے، اذان اور اقامت کے بیچ میں آ کے نماز کا انتظار کرنا، اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا ثواب نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو یہ نماز کے سلسلے میں کچھ انعامات تھے، کچھ اس کی فضیلت، کچھ اس کا موقع۔ اب اس کے بعد اصل جو موضوع ہے اس کی طرف آئیے کہ نماز میں آج ہمارا دل کیوں نہیں لگتا۔ عبادت، کچھ چیزیں تو میں نے بتا دی۔ پہلی چیز، پہلا سبب جو ہے کہ ہماری نمازوں سے خشوع غائب ہو رہا ہے۔ خشوع کی آپ تعریف کو میں نے بتا دیا، اور حقیقی تعریف وہی ہے ہماری اردو زبان اور عام زبان میں، اور وہ کیفیت جب پائی جائے گی تو ہماری نماز میں دھیان کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ نماز میں جتنا زیادہ بندہ اطمینان سے نماز پڑھے گا، رکوع سجدہ، اتنا زیادہ اسے نماز کا لطف ملے گا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا انسان وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ چوری تو برا کام ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اسی نماز کی چوری کرے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کا مہمان گیا اور کسی نے مہمان بننے کے لیے بستر دے دیا، کھانا پانی دے دیا، اور رات میں اسی کا بستر الٹ کر کے، پلٹ کر کے اور لپیٹ کر کے لے کے چلا گیا۔ ایسا سننے میں آیا کہ نہیں کہ بے غیرت جو لوگ ہوتے ہیں، جہاں ان کو مہمان ٹھہرایا جاتا ہے وہ انہی کا سامان لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی نماز کی چوری کوئی کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ نماز کے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے، یہ نماز کا چور ہے۔ اور چور کو کیسے عبادت کا لطف ملے گا؟ چور کو عبادت کا لطف ملے گا؟ چور کو تو ایک دھڑکن رہے گی جلدی سے اپنا کام کرنے کی۔ یہ پہلا سبب ہے، رکوع سجدہ قاعدے سے نہ کرنا، اطمینان کا ضائع ہو جانا، غائب ہو جانا۔ دوسری وجہ نمازوں میں بے اطمینانی کی، موت کو بھول جانا۔ موت کو بھول جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذکر الموت فی صلاتک، تم اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتے رہو۔ ابھی بخاری کی حدیث پیش کی ہے جس میں آپ نے کہا کہ صلی صلاۃ مودع، اور اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ موت، نماز کو موت میں یاد کرتے رہو۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ذَكَرَ الْمَوْتَ فِي صَلَاتِهِ لَحَرِجٌ أَن يُحْسِنَ صَلَاتَهُ، کہ جب آدمی نماز میں موت کو یاد کرتا ہے تو یہ عمل اس کو نماز کی ادائیگی میں اچھی طرح سے مدد کرتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ موت کو یاد کرے گا اس کی نماز سلیقے سے ادا ہوگی، دھیان ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی ہے، ابو ایوب انصاری کی حدیث میں، مسند احمد کی روایت بھی ہے کہ کثرت سے تم نماز جب پڑھو تو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو۔ یہ دوسرا سبب ہوا۔ پہلا سبب اطمینان سے نماز نہ پڑھنا، دوسرا سبب موت کو بھول جانا، موت کی طرف سے دھیان چلے جانا۔ جب آپ نماز پڑھیں گے اور موت کو یاد کریں گے تو سوال ہی نہیں کہ آپ کا دھیان بھٹکے۔ مگر آج تو قبرستان میں بھی ہم ہوتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم لوگ ایک جنازے میں گئے، قبر ابھی تیار ہو رہی تھی، آپ لکڑی سے زمین کو کھرچ رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم جس طرح بیٹھے تھے سکون کے ساتھ، ایسا لگا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے قبرستان میں بیٹھنے کی کیفیت۔ آپ اندازہ کیجئے کیا ایسے کوئی قبرستان میں بیٹھتا ہے؟ اگر کوئی تنہا بیٹھ بھی گیا تو لوگ چلے جائیں گے، کیا بات ہے، بڑے اداس ہو۔
وہاں اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے وہ موت کو یاد کر رہا ہو، تم بھی اسی طرح سے تنہائی میں بیٹھو، لیکن آج اب جب سے موبائل آ گیا تب سے تو دنیا ہی الگ ہو گئی۔ تو اطمینان کا نہ ہونا، موت کو نہ یاد کرنا، اور تیسری جو وجہ ہے نمازوں میں تساہلی یا نمازوں کا میں دھیان ادھر ادھر پڑھنا، قرآن کی جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہم اس کے معنی اور مفہوم پہ غور نہیں کرتے۔ جتنا زیادہ اس کی معنویت پہ غور کریں گے اتنا زیادہ آپ کو عبادت کا لطف ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ بڑی حیرت ہوئی کہ گر پڑے، طبیب کو بلایا گیا۔ جب افاقہ ہوا تو یہ ہوا کہ بیماری نہیں ہے کوئی، جہاں سے گزر رہے تھے کسی گھر میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہی آیتیں تھیں جس میں اللہ نے عذاب اور جہنم کا ذکر کیا تھا۔ اتنا متاثر ہوئے کہ دھڑام سے گر پڑے۔ صحابہ کی مثالیں سامنے ہیں، آیتیں آتی تھیں عذاب کی تو روتے تھے، اور حدیثوں میں اس کی تاکید بھی کی گئی کہ اللہ کی پناہ طلب کرے جب عذاب کا ذکر آئے تو آج ہم قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کرتے۔ رب نے کیا کہا، جیسے ایک آرڈر یا فرمان آ گیا، ایک قانون آ گیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، جو آدمی اس کو سنے گا سمجھے گا وہ متاثر ہوگا، جس کو کوئی فکر نہیں اس کی لائف پر کیا اثر پڑے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بندے سے خطاب کر رہا ہے، اور جب اللہ کا کلام ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں غور کریں گے کیا پڑھا جا رہا ہے یا ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب دماغ خالی ہو جائے گا، اب پھر شیطان اس میں ادھر ادھر بہکا دے گا۔ اسی لیے ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اتنا روئے قرآن پڑھ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے، کہ زمین بھیگ گئی۔ اور وہ جو حدیث ہے وہ بھی مشہور حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے کہا کہ قرآن پڑھو، تو کہا کہ آپ کو میں کیا پڑھ کر سنوں، آپ پر قرآن اتارا گیا؟ تو کہا نہیں، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ جب وہ پڑھنا شروع کیا اور اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ نے کہا بس کرو بس کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھا کر جب دیکھا نگاہ تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو آج یہ چیز ہماری زندگی سے ختم ہو رہی ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ رہا ہے۔ بہت اہتمام کیا تو رمضان میں ختم کر لیا، تراویح میں ہو گیا، ہم نے سمجھا ہو گیا معاملہ۔ قرآن کو نہ سمجھنا، تدبر نہ کرنا، کیا پڑھا جا رہا ہے، کس آیت میں کیا ہے، یہ بھی ایک سبب ہے دھیان کو بھٹکنے کا۔ جو لوگ قرآن سمجھتے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کو تراویح میں کتنا لطف ملتا ہے۔ جو نہیں سمجھتے پڑھنے کا اجر تو پائیں گے، لیکن جب نہیں سمجھ رہے ہیں کیا پڑھا جا رہا ہے تو اب دماغ خالی ہو گیا ان کا، شیطان وہاں جگہ بنا لیتا ہے۔ تو یہ تیسری وجہ ہوئی۔ چوتھی وجہ دھیان کو بھٹکنے کی یا نماز میں جو توجہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، لطف نہ ملنے کی، کہ بندہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے سمجھتا نہیں ہے، دوسرے کہ اس کے معنی مفہوم، اس کا پیغام، اس پہ نہیں غور کرتا ہے۔ قرآن میں، پورے قرآن میں 3 صورتیں، 3 چیزیں بیان کی گئی۔ پورا قرآن 3 مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت، یہی 3 باتیں پورے قرآن میں تفصیل سے ہیں۔ توحید کی پوری تفصیل ہے، رسالت کا پورا پیغام ہے، اور آخرت کی پوری تفصیل ہے، اور یہی دین ہے، یہی زندگی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، یہی دین، یہی زندگی ہے۔ اسی لیے قل هو اللہ احد کو ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں توحید، رسالت، آخرت تینوں پیغام موجود ہیں۔ چوتھی جو وجہ ہے، ہم جب مانگتے ہیں اللہ سے تو یقین ہمارا نہیں ہوتا کہ اللہ ہمیں دے گا۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے
کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو یہ دے دے، نہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو تو پورے یقین کے ساتھ مانگو۔ آج ہماری جو دعائیں ہیں یقین کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ صرف سورہ فاتحہ کو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرا بندہ میری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بڑائی بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو میرے اور میرے بندے کے بیچ کا راستہ ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ، اب میرا بندہ جو مانگے گا اسے دے دو۔ پھر کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ایک آدمی قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ایک آدمی صلاۃ غوثیہ پڑھ رہا ہے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک آدمی کفر شرک جہالت سارے جرائم کر رہا ہے، ایک آدمی حرام روزی کھا رہا ہے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ایک آدمی حق غصب کر رہا ہے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی معنویت کو نہیں سمجھتا ہے، اس کے پیغام پہ غور نہیں کرتا، کیونکہ سچے دل سے کوئی ہدایت مانگے گا تو اللہ اسے ضرور ہدایت دے گا۔ ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے جسے کہتے ہیں پروٹوکول۔ بڑی حیرت ہوتی ہے جب ڈی ایم وغیرہ ایس پی وغیرہ جب پوسٹ پر ہوتے ہیں تو ان کو جب گزر جاتے ہیں نا تو ان کا جو پولیس کا عملہ ہے سیلوٹ مارے گا، لیکن جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے ترستے ہیں، کوئی انہیں پوچھتا نہیں۔ ایک شہر میں ایک یونیورسٹی سے پڑھ کر کے ایک صاحب آئی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے، دوسرے صاحب اسی شہر کے ڈی ایم ہوئے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، اور اسی شہر میں ڈیوٹی تھی۔ تو کہتے تھے، وہ بتاتے تھے مجھ سے کہ جب وہ ملتے ہیں ہمارے ساتھی، اکثر بڑی پوسٹوں پہ جے این یو وغیرہ کے پڑھے لکھے لوگ جاتے تھے، تو جب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈی ایم صاحب کی آپ ہی ٹھیک ہے، پروفیسر کو کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ کو تو پورا لشکر ہے، لال بتی ہے، سیلوٹ مارتا ہے۔ کہتے نہیں، بھلے سب ساری چیزیں ہیں لیکن تعلیم میں، علم میں جو خیر اور برکت کی زندگی ہے وہ کسی پوسٹ میں، کسی سیلوٹ میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ آج ہم روٹینی زندگی گزارتے ہیں، سچے دل سے ہدایت طلب کرے بندہ، ہدایت ملے گی، لیکن وہ جیسے پروٹوکول ہوتا ہے نا کہ جب تک ڈیوٹی پر ہے سیلوٹ ماریں گے، اس کے بعد گالی دے کر کے بھاگ جائیں گے، کون پوچھتا ہے کیا اس کی حیثیت ہے؟ رب سے جب بندہ جڑے تو خلوص دل سے جڑے، نماز میں تفکر سے، تدبر سے کام لے، رب کے پیغام کو سوچے۔ دونوں سجدے کے بیچ میں جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، کتنی جامع دعا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے روزی دے۔ اگر اس کی معنویت کو سمجھ کر کے سچے دل سے پڑھا جائے، دل کی گہرائی سے، تب دیکھیے کتنا لطف ملتا ہے۔ اور ایسے اللہ اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی پڑھ کر کے پھر دوسرا سجدہ کیے تو کیا لطف ملے گا؟ لطف تو اس وقت ملے گا جب آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس سے کیا مانگ رہے ہیں، خود آپ کو پتہ نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ ہدایت مانگ رہا ہے اور گمراہی کا کام کر رہا ہے بندہ، یہی نہ ہوا؟ ہدایت مانگ رہا ہے اور عمل گمراہی کا کر رہا ہے، گویا وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اس لیے اس کو عبادت کا لطف نہیں ملتا ہے۔ پانچویں چیز لطف نہ ملنے کی، بندہ جب نماز پڑھتا ہے، یہ اکثر کاہلی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، سترہ کے بغیر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہیں گے مسجد میں سترے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مسجد میں بھی سترہ ہونا چاہیے، میدان میں تو ہونا چاہیے۔ اگر آپ پہلی صفحہ دیوار ہے تب تو سترہ نہیں ہوگا، یا آپ کے آگے کوئی مصلی ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو سترے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ بیچ کی صف میں ہیں اور پورا خالی ہے تو آپ کو سترہ رکھنا پڑے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اذان ہو جاتی مغرب کی تو صحابہ کا عمل ہے، صحیح بخاری کی روایت، کہ وہ مسجد کے کھمبے تلاش کرتے اور سترہ بنا کر نماز پڑھتے. ایسا نہیں کہ جہاں ہیں وہیں نماز پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ ولیدن منہا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترہ رکھ کر کے پڑھے اور سترے سے قریب ہو کر کے نماز پڑھے. بغیر سترے کے نماز پڑھنے سے بندے کے سامنے سے شیطان گزرتا ہے، اس کی نماز کو کاٹ دیتا ہے. سترہ رکھ دیے تو شیطان نہیں گزرے گا. تو چاہے مسجد میں پڑھیں، میدان میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، سترہ رکھیں. چاہے سترہ دیوار کا ہو، کسی آدمی کا ہو، کسی لکڑی کا ہو، لیکن مصلی اور سجدے کے درمیان، یعنی جہاں سجدہ کرے اس کے بعد سترہ ہونا چاہیے. بغیر سترے کے نماز پڑھنے سے شیطان نماز کو کاٹ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی صحیح سند سے روایت ہے، صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور سترہ رکھ کر پڑھے تو سترے سے قریب ہو جائے، لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، تب ایسے صورت میں شیطان اس کی نماز کو نہیں کاٹ پائے گا. یہ چھٹی وجہ کہ ہم اس نماز میں، ہم اپنی نمازوں میں سترے کا اہتمام نہیں کرتے. بہت غفلت ہے. بعض مسجدوں میں ہے اہتمام، بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں کیا ضرورت ہے. کبھی بھی کہیں سے نہیں ثابت ہے کہ نبی کے صحابہ نے مسجد نبوی میں بغیر سترے کے نماز پڑھی ہو. مسجد نبوی سے بہتر کون سی مسجد ہے مسجد حرام کے بعد؟ جن علماء نے اجازت دی ہے مسجد حرام میں، وہ عذر کی بنا پر دی ہے، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، عذر کی بنا پہ، ورنہ وہاں بھی آدمی کو سہولت ہے تو سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے. علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں سترے والی حدیث کی شرح میں. اگر نمازی نے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ لی اور کوئی نمازی کے بیچ سے گزر گیا سترے اور مصلی کے بیچ سے، تو مصلی گنہگار نہیں ہوگا، گزرنے والا گنہگار ہوگا. اگر مصلی سترہ رکھے بغیر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی گزر گیا تو مصلی اور گزرنے والے دونوں گنہگار ہوں گے. یہ دوسری صورت ہوئی. اور اگر مصلی نے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھی، گزرنے والا مضطر ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ہنگامہ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی آ گئی اور گزر گیا بیچ میں سے، تو وہاں مصلی اور گزرنے والا کوئی گنہگار نہیں ہو، کیونکہ وہ عذر ہے. لیکن بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. 7ویں جو وجہ ہے، سبابہ، اس انگلی کو حرکت دینا. اب اس میں بعض لوگ آخر تک حرکت ہی دیتے رہتے ہیں، کہیں گے حدیث میں رکنے کا ذکر، اسے حرکت دیتی جائے. بہرحال یہ ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے، اس میں نہیں پڑھتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے سے مارا جاتا ہے کسی کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے تشہد میں بندہ، تو انگلی کو اشارہ کرنا یہ شیطان پر لوہے کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے سبابہ کو حرکت دینا چاہیے. 8ویں جو وجہ ہے دھیان بھٹکنے کی، مسجدوں میں جو ائمہ کا معاملہ ہے اور مصلیوں کا اپنا معاملہ، چند صورتیں یاد ہیں انہیں کو بار بار پڑھتے رہیں گے. تنوع نہیں ہوتا ہے نماز میں، صورتوں میں تنوع ہونا چاہیے. ہر روز نئی سورہ پڑھیں گے، نئی آیت پڑھیں گے، تو آپ کو دھیان ہے کہ نئی چیز پر، جیسے آپ نئے راستے پر جاتے ہیں تو کیسے دھیان سے جاتے ہیں نا، پرانے راستے پہ ایسے ہی چلے گئے بغیر دھیان دیے. ہے کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نئے راستے اور پرانے راستے پہ. اسی لیے دعائے ثنا، 5 دعائے ثنا ہے. علامہ صنعانی نے سبل السلام میں جو دعائے ثنا ہے اس کی جو شرح لکھی ہے، بڑی پیاری بات لکھی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات اللہم باعث بینی و بین خطایایا سبحانک اللہم بحمدک
متعدد دعائے ثنا، تو لکھا ہے کہ یہ دعائے ثنا جو سنت سے ثابت ہے، اس میں بھی تنوع اختیار کرے بندہ، کبھی اس کو پڑھے، کبھی اس کو، کبھی اس کو، تو اس کا دھیان لگا رہے گا نماز میں، خشوع پایا جائے گا، دھیان بھٹکے گا نہیں۔ یعنی ایک سے زائد دعائیں جو وارد ہیں، آج ہم ایک پر پکڑ کر کے بیٹھ گئے، بس یہی ایک ہے، آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن تنوع کا جو فائدہ ہے اس سے آپ محروم رہیں گے۔ دعاؤں میں تنوع ہے، رکوع کی دعائیں دیکھیے، سجدے کی دعائیں جو بڑی بڑی دعائیں ہیں ان کو کبھی پڑھیے، کبھی چھوٹی دعائیں پڑھیے، اسی طرح سے صورتیں بدل بدل کر کے پڑھیے۔ یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ خود راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو یہ ایک 8ویں جو بڑی وجہ ہے، تنوع ہماری عبادتوں میں نہیں ہے، اور الٹا ہم نے تنوع کو کیا سمجھا؟ الگ الگ نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے۔ سنت میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ آپ کو نئے تجربے کی ضرورت ہی نہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، آپ سنت سے زیادہ لطف کہیں نہیں پا سکتے، اور بدعت سے زیادہ لعنت کہیں نہیں برسے گی۔ 9ویں جو وجہ ہے نماز میں دھیان بھٹکنے کی، کہ ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ جو ہے کم طلب کرتے ہیں، کثرت سے ہمیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ، اور ہمیشہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ جو آیتیں یا دعائیں ہیں جن میں شیطان کے شر سے پناہ مانگی گئی، کثرت سے زندگی میں انہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور جتنا زیادہ آپ شیطان کے شر سے پناہ مانگیں گے، وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاعوذ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اتنا زیادہ شیطان آپ سے دور رہے گا، اور اس کے بعد آپ کو نماز کا لطف ملے گا۔ 10ویں وجہ جو ہے نماز میں دھیان بھٹکنے کی اور لطف نہ ملنے کی، ایک تو موت وغیرہ کو یاد کرنا، ایک بڑی اہم وجہ بتائی گئی۔ 10ویں وجہ کہ جب نماز پڑھیں تو ہم اپنے سلف صالحین کی نمازوں کو بھی یاد رکھیں کہ کیسے وہ نماز پڑھتے تھے، ہمیں ویسی نماز پڑھنی۔ نبی کی نماز، ایک بار کیا ہوا مینا میں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ شیخ ابن باز، شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تینوں جمع ہو گئے مینا کے اندر۔ مینا ایسا موقع ہے حج کا کہ وہاں بڑے بڑے علماء خیمہ لگتا ہے اور ایک دوسرے سے حج کے بعد ملتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا خیمہ لگتا ہے، اس میں علماء آج بھی شیخ کے بعد شیخ صالح الوحیدان کا لگتا تھا، شیخ صالح فوزان کا، بڑے خیمے ہوتے ہیں، ساری سہولتیں، علماء بڑے بڑے علماء جائیں گے، مسائل پوچھیں گے، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مینا ہی میں ہم لوگ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، وہیں خیمہ لگا، وہیں سوال جواب ہوا۔ تو تینوں علماء مل گئے، شیخ بن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، تینوں امت مسلمہ کے اس زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حدیث کے سب سے بڑے عالم شیخ البانی تھے۔ شیخ فلاح اسماعیل مندکار کہتے ہیں کہ جس نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا اور اس نے شیخ البانی کو دیکھا تو سمجھ لو کہ وقت کے احمد بن حنبل کو دیکھا اس نے۔ یہ ہے شیخ البانی کا مرتبہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وقت کے فقیہ تھے، ایسا فقیہ صدیوں میں نہیں آیا۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے زاہد، مفتی، مدبر انسان تھے۔ تینوں جمع ہو گئے، نماز پڑھانا تھا، کون پڑھائے؟ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ شیخ البانی نے شیخ بن باز سے کہا، انہوں نے شیخ ابن عثیمین سے، انہوں نے شیخ البانی سے۔ اتفاق یہ ہوا کہ شیخ البانی صاحب نماز پڑھائیں گے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں یا جیسی ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھائی جائے؟ شیخ بن باز کہا نہیں، یہ تو موقع ہے کہ ہمیں رسول جیسی نماز وہ پڑھائی جائے۔ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز نبوی جس کو کہتے ہیں، نبی کے نماز کے طریقہ جو ہے وہ نماز پڑھا۔ یہ بھی میرے بھائی اور دوستوں ایک دور تھا علماء کا، مسائل میں اختلاف تھا لیکن ادب و احترام باقی تھا۔ تو آج نمازوں کے اندر یا نمازوں کے باہر ہر حال میں شیطان کے شر سے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے،
اور جتنا زیادہ ہم شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کریں گے اتنا زیادہ شیطان ہم سے دور رہے گا۔ اور سلف صالحین کی نماز کو یاد کریں، کیسے وہ نماز پڑھتے تھے۔ سعید ابن مسیب اور دوسرے سلف کے بارے میں ہے کہ اذان کی آواز سنتے، بیمار ہوتے مسجد میں آتے، بعض لوگ نماز کی حالت میں وفات ہو جاتی۔ تو سلف صالحین کی نماز کو جاننا، ان کی سیرت کو جاننا، ان کی زندگی کو جاننا، یہ بھی ایک بڑا اہم سبب ہے خشوع پیدا ہونے کا، اور اس سے غافل ہونا یہ نماز میں بے توجہی کا بڑا اہم سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں جب ہوتے تو دعائیں کرتے، کہتے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو رب سے قریب ہوتا ہے، تم سجدے میں خوب دعائیں کرو۔ آپ فرض نمازیں پڑھ رہے ہیں یا نفل پڑھ رہے ہیں، آپ سبحان رب العلیٰ، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی الملک والملکوت، یہ دعائیں پڑھیں، اور اس کے علاوہ جتنی مسنون یا معصورہ دعائیں ہیں آپ پڑھیے، اپنی تمناؤں کو رب کے سامنے ذکر کیجئے، مانگیے، اور جتنا رب سے ہم کلام ہوں گے، رب سے مناجات جتنی مضبوط ہوگی اتنا زیادہ شیطان آپ سے دور ہوگا۔ یہ کون سا سبب ہوا؟ 9واں کی 10واں؟ 10واں۔ 11واں سبب بڑا اہم ہے، بعض مسجدوں میں ٹائلز ایسے لگے رہیں گے کہ آدمی کی تصویر نظر آئے گی، مصلیوں کا کپڑا اتنا چمکتا ہوا رہے گا کہ پیچھے والی صف کا آدمی اس کے کپڑے کے ڈیزائن کو دیکھتا رہے گا، اس کے کپڑے کے ڈیزائن، نقش و نگار کو۔ یہ سبب بھی ہے نماز میں غفلت اور بے توجہی کا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک پردہ لٹکا تھا جس میں نقش و نگار تھے، آپ نے کہا کہ اسے ہٹا دو، اس نے مجھے غافل کر دیا۔ اسی لیے مسجدوں میں یہ جو آگے سب لٹکا رہتا ہے نا، یہ سب نہیں لگانا چاہیے۔ وہ مسجد دارالفتہ کی جو مسجد ہے ریاض میں، جہاں بڑے بڑے علماء اور مفتی صاحب وغیرہ نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ظہر میں رہتے ہیں، آپ کبھی چاہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے، پوری مسجد آگے بالکل سادہ ہے کہ مصلی آگے دھیان دے تو دیوار صرف ہے، جیسے بڑے بڑے پوسٹر لگے رہیں گے، کیلنڈر لگے رہیں گے، دعائیں لگی رہیں گی، تو کم سے کم پیچھے لگا رہے، دائیں بائیں بھی، کہ مصلی کی نگاہ نہ جائے۔ نگاہ چلی جاتی ہے، دھیان بھٹک جاتا ہے، لیکن کوئی کچھ کہے گا تو ڈرے گا بیچارہ، ارے تم کو دعاؤں سے الرجی ہے کیا، پوسٹر سے الرجی، وہ بیچارہ ڈرے گا، کسی سے کہے گا نہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے، نبی سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے۔ نبی کے سامنے وہ کپڑے والا، نقش و نگار والا کپڑا لٹکا تھا، کہا اس کو ہٹا دو، اس نے مجھے نماز میں جو ہے غافل کر دیا۔ اس لیے سامنے مصلی کے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ساری مسجدوں میں بڑے بڑے کیلنڈر، ساری چیزیں، یہاں تک کہ ٹائم ٹیبل وغیرہ بھی، اب تو سعودیہ وغیرہ میں کیا کیا ہے کہ نماز کے بعد کی جیسے دعائیں ہیں نا، وہ ایسے فولڈنگ میں رہے گی۔ اب یہاں آپ لوگ تو ٹیکنالوجی جانتے ہیں، امام کے پاس ایک بٹن رہے گا، اس کو دبائیں گے سلام پھیرنے کے بعد، اور وہ پردے سے نیچے آ جائے گی اسکرین پہ، مصلی نماز کے بعد پڑھ لی اس کو، اس کے بعد جب امام اٹھنے لگتا ہے پھر بٹن دبایا اور پھر وہ فولڈ ہو کر کے اوپر چلا گیا۔ سمجھ رہے ہیں ٹیکنالوجی؟ بمبئی ہے، بمبئی اور بالی ووڈ کا شہر ہے، یہ سب چیزیں تو اسماعیل بھائی، یہ ٹیکنالوجی جو فولڈر والی ہے، کیا کمی ہے شہر کے اندر؟ نمازوں کو محفوظ کیجئے، یعنی دائیں کوئی مصلی دیکھے بائیں تو یہ ذرا دقت ہو سکتی ہے۔ ہر مصلی اپنے سامنے، میں نے دیکھا بعض مسجدوں میں دائیں بائیں پورا بڑا سا پوسٹر، سلام پھیرتے کے بعد امام جیسے مقتدی ادھر مڑا، بٹن دبایا اور سلام پھیرنے کے بعد اس کا ہاتھ سیدھے وہیں جاتا ہے جیسے مڑتا ہے تو، اور وہ اسکرین سامنے آ گئی، جیسے پروجیکٹر پہ اسکرین آ جاتی ہے، بند کر دیے اوپر چلی گئی، تو سمجھ لو کہ ایک طرح کے پروجیکٹر کا معاملہ۔ تو ان چیزوں کو بندہ استعمال کرے، نماز سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ نقش و نگار والا لباس، نقش و نگار والے ٹائلز، کیلنڈر، دعائیں، یہ ساری کی چیز سامنے اگر ہیں تو یہ بھی ایک سبب ہے دھیان کو بھٹکنے کا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
چادر سے کو کہا کہ اس کو ہٹا دو، اور اس نے مجھے غافل کر دیا۔ یہ 11واں سبب ہوا۔ اب 12ویں پر آئیے۔ 12واں بہت کم پایا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہو بھی، کھانا اگر حاضر ہو، بھوک لگی ہو اور کھانا موجود ہو، تو پھر نماز بعد میں پڑھے، کھانا پہلے کھا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا صلاۃ بحضرت طعام، جب کھانا موجود ہو تو اس وقت نماز نہیں۔ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور قضائے حاجت یعنی پیشاب پاخانے کی ضرورت ہو تو ضرورت سے فارغ ہو کر کے نماز پڑھے، ورنہ اس کا دھیان اس کی ضرورت پہ لگا رہے گا۔ بھوک لگی ہے تو کھانے پہ لگا رہے گا، یہ بھی ایک وجہ ہے دھیان کو بھٹکنے کی۔ اپنی ضرورت سے فارغ ہو، قضائے حاجت سے، بھوک لگی ہے تو بھوک کو مٹا لے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب بھوک لگی رہتی، کھانا موجود ہوتا تو کھانے کے بعد وہ نماز پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ، کبھی ایسا ہوا تو کھانے کو ترجیح دی جائے۔ جامعہ سلفیہ بنارس میں ایک شیخ الجامعہ تھے، مولانا عبد الوحید رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت زبردست عالم تھے۔ اور جو پرانے علماء ہیں نا، یعنی شیخ رضا اللہ عبد الکریم، شیخ عزیر شام، صلاح الدین مقبول، اور یہ جو ٹیم ہے، شیخ عبدالسلام صاحب کے زمانے میں بھی شاید رہے ہوں، وہ پرانے علماء کے دور میں وہ شیخ الجامعہ تھے۔ بعد میں پھر ان کی وفات ہوئی، دوسرے لوگ آئے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب طلبہ میں سے کوئی کھانا کھانے لگتا، نماز کھڑی ہوتی، کیونکہ وہاں کمرے میں کھانا پہنچ جاتا تھا، تو کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، کہتے جی زیادہ بھوک لگ گئی تھی کیا، لیکن کبھی طلبہ کو کھاتے وقت ڈانٹا پھٹکارا نہیں۔ یہ مربی تھے، یہ علماء تھے جن کا ذکر خیر آج بھی علماء اور ان کے شاگرد کرتے ہیں۔ 12 ہو گیا؟ کبھی بھی 13واں سبب یہ ہے کہ جب کہیں کوئی بات چیت کرتا ہو، گفتگو کرتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ جیسے یہاں 2 آدمی بات کر رہے ہیں، اب وہاں نماز نہ پڑھیے، اس سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، کب کون سی بات وہ کر لے، غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے گفتگو جہاں ہو رہی ہو وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ جہاں دینی گفتگو ہے جیسے وعظ وغیرہ، تو اس سلسلے میں بعض حدیثوں میں کہ آپ نے سلام پھیرتے ہی گفتگو کیا، پوچھا فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ گفتگو جو مسجد کے مصلیوں سے متعلق ہے، نماز یا اس کی کوتاہی یا تربیت سے متعلق ہے، اس کی اجازت اور ثبوت ہے، لیکن عام گفتگو نہیں کی جائے گی۔ اور کہیں لوگ عام گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں نماز نہیں پڑھیں گے، ورنہ آپ کا دھیان چلا جائے گا، کب کون سی وہ بات کر دیں۔ تو یہ 13 اسباب ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسباب کافی ہیں۔ ایک سبب اور سن لیجئے، اور یہ ہمارے ہاں تو کم پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے۔ جانوروں کی طرح نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ کچھ لوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، جس کو حدیثوں میں نقر الغراب کہا گیا۔ کوا جیسے چونچ مارتا ہے زمین پہ دانا لینے کے لیے، سجدہ کیے پھر اٹھ گئے، سجدہ کیے پھر اٹھ گئے۔ بہت سارے لوگوں کی نمازیں آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح سے۔ یا جس طرح درندے اپنا ہاتھ ایسے پھیلا کر کے زمین پہ بیٹھتے ہیں بازو، تو اسی طرح بہت سارے مصلی سجدہ کریں گے تو پورا ہاتھ کیوں نہیں زمین پر بچھا دیں گے۔ یہ جانوروں کی طرح پڑھا ہوا، اس طرح کی نماز سے منع کیا گیا ہے۔ یہ چند اسباب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے جو سبب ہماری زندگی یا لائف میں ہے اس کو ہم اختیار کر کے اپنی اصلاح کر لیں، اس کو جان کر کے، تو کافی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ نبی کی آخری وصیت اسی کی ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے حساب اسی کا ہوگا، اور ہر نبی کو اللہ نے حکم دیا اس کی وصیت کی، نبی نے امت کو وصیت کی، اور آج بھی امت کے اندر سے سب سے پہلے خشوع رخصت ہو رہا ہے، رکعتیں ہیں لیکن روحانیت ختم ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ یہ رکعتیں کس کام کی ہوں گی ہماری؟ ایک
نیوز جو ہے اس کو بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ خبر بہت پہلے آئی تھی عربی کے اخباروں میں، آپ نے شاید سنا بھی ہوگا۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے فلسطین کے کسی اسکول کا دورہ کیا۔ اسرائیل یہود کی ریاست ہے، ظالم اور غاصب و ظالم ہے۔ فلسطین اصلی وطن والے ہیں، کمزور ہیں، اسرائیل جیسے چاہتا ہے ان پہ ظلم کرتا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے دورہ کیا اسکول کا، تو اب وزیر یا منسٹر آتا ہے تو بچوں میں ٹافیاں بڑھتی ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، الگ الگ ہوتا ہے۔ بچوں کو کیا شعور ہوتا ہے؟ سارے بچے خوش ہیں، انعام لے رہے ہیں، تحفے تحائف لے رہے ہیں۔ ایک بچہ دور کھڑا ہے۔ وزیر یہودی بڑے شاطر ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، اس کی نگاہیں سب پر ہوتی ہیں۔ دیکھا کہ وہ دور کھڑا ہے بچہ، اس کو بلوایا نہیں کہ مارے کہیں ڈر نہ جائے یا کچھ ہو، پروٹوکول توڑ کر کے اس بچے کے پاس گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ سارے بچے مجھ سے انعام لے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، فوٹو کھنچا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، تم دور کھڑے ہو، کیا پریشانی ہے؟ دیکھیں جرأت بچوں کی، ایمان کی جرأت کہیں بھی رہتی ہے، وہ چھپتی نہیں ہے۔ کہا اس لیے کہ تم یہودی ہو، مجھے میری ماں نے سبق سکھایا ہے کہ یہودی ظالم اور غاصب ہیں، ہماری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا ہے، انہیں فلسطین سے باہر نکالنا ہے۔ میں تم سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، جب تک تمہیں بھگا نہیں لوں گا مجھے چین نہیں ہے، میں اسی لیے جیوں گا، اسی لیے مروں گا۔ یہودی وزیر نے، اسرائیلی وزیر نے کہا بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، غرقت کا درخت انہیں بچائے گا، اور دوسرے درخت خود آواز دیں گے کہ یہودی کو قتل کرو، فلاں جگہ یہودی چھپا ہے۔ لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے بھی شاید ہم یہاں سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ لیکن سنو، وہ مسلمان نہیں ہوں گے جو آج موجود ہیں، وہ مسلمان وہ ہوں گے جن کی جمعہ کی نمازوں کی جو صفیں، جو تعداد لگتی ہیں، جب فجر کی نمازیں اس طرح ہوں گی، آباد ہوگی مسجدیں، تو جب ایسے مسلمان ہوں گے تو ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ آخری پیغام آج کی گفتگو کا، کہ فجر کی نماز کی حفاظت آج ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہودی طنز کرتا ہے مسلمان کی ان نمازوں پہ کہ جب ہماری فجر جمعہ کی طرح ہو جائے تو پھر یہود نہیں، دنیا کی ساری طاقتیں تھرائیں گی۔ لیکن پتہ ہے کہ 2 بجے 3 بجے سوتا ہے ایک مسلمان۔ کفار کی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی کا جو لائف اسٹائل ہے بڑی حد تک بڑے شہروں میں ایک ہوتے جا رہا ہے، اور ہم تمنا کریں گے فلسطین کو فتح کرنے کی، کفر کو مٹانے کی۔ دنیا میں کبھی کوئی قوم رب سے بغاوت کر کے، سنت سے بغاوت کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک اور مثال بتا دوں، مولانا ابوالعلا مودودی کا نام سنا آپ نے؟ شروع میں جب جماعت اسلامی قائم کی تو بڑا زور تھا، بڑا ہنگامہ تھا، سارے لوگ ان کے فین ہوتے جا رہے تھے۔ یہ فتنہ بمبئی میں بھی ایک صاحب لے آئے اور ہمارے نوجوان ان کے فین ہوتے جا رہے تھے۔ آج کل وہ دب گیا فتنہ، نام نہیں لوں گا، لیکن بہرحال ایک فتنہ ہی تھا۔ مودودی صاحب کا جب فتنہ آیا، وہ اس وقت مدینہ گئے، اور مدینہ یونیورسٹی کا جو کہ فاؤنڈر ممبر تھے وہ بھی بنائے گئے، فیصل ایوارڈ بھی ملا۔ ہوٹل میں ٹھہرے تھے، شیخ حماد بن محمد الانصاری مدینہ کے رہنے والے تھے۔ الانصاری وہاں کا خاندان ہے، انصار مدینہ کا، بہت بڑے محدث تھے، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے۔ عصر کا شاید وقت تھا، مودودی صاحب وضو کر رہے تھے، وضو میں وہ گردن کا مسح کرنے لگے۔ شیخ حماد رحمہ اللہ کی جرأت، کہا کہ انک لن تستطیع ان تقود الامت الاسلامیہ، تم کبھی بھی امت مسلمہ کی قیادت نہیں کر سکتے۔ یہ جرأت دیکھیے کہ جب کوئی سنت سے ہٹا، چاہے دنیا کے فلسفے لکھ دے، تاریخ تفسیر لکھ دے، تحریک قائم کر دے اور جماعت قائم کر دے، شیخ نے کہا کہ تم ملت کی قیادت کبھی کر ہی نہیں سکتے، اس کے لائق ہی نہیں ہو۔ کیوں؟ وضو جیسی عبادت میں
ایک غیر مسنون عمل تم نے داخل کر دیا، گردن کا مسح۔ گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ تو الروضۃ الندیہ میں لکھے کہ بہت قریب تھا کہ پوری امت کا اجماع ہو جاتا ہے اس کے بدعت ہونے پہ، لیکن بدعت نہیں، اجماع تو نہیں ہے، لیکن سنت سے نہیں ثابت ہے، اس لیے کہا شیخ حماد نے کہ انک لن تستطیع ان تقود الامت الاسلامیہ۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ سے ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور عبادتوں میں ہمیں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، تلاوت میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ قرآن کو میرے دلوں کی بہار بنا دے۔ آج تو ہمارے لیے بوجھ بنتے جا رہا ہے قرآن۔ آپ سوچئے کہ نبی دعا کرے میرے دلوں کی بہار بنا دے، آج ہم قرآن سے کتنا دور ہو رہے ہیں۔ جو کچھ بھی کمی ہے وہ کمی ہمارے عمل کی ہے، ہماری نیتوں کی ہے، ہمارے کردار کی ہے۔ جیسے جیسے ہم اس کی اصلاح کریں گے ویسے ویسے ہم آگے جائیں گے اور سلف صالحین کی زندگی سے قریب ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، عبادتوں کا ہمیں لطف عطا فرمائے، ہماری نمازوں کو قبولیت عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔